سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین ایک مذاق بن چکا ہے۔ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے ایک جھجک محسوس نہیں ہوتی بلکہ شرم آنے لگی ہے۔ جمہوری اور آئینی اداروں میں بیٹھے افراد اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ عام پاکستانی کے لیے نفرت کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف والوں سے بات کرو تو وہ پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر ڈالتے ہیں۔ ایک تیسرا مکتب فکر بھی ہے جو کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام پھیلا ہوا ہے اس کے اصل ذمہ دار سیاستدان نہیں بلکہ غیر سیاسی لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی گئی اہم شخصیات نجی محفلوں میں تسلیم کرتی ہیں کہ آج کل عوام میں حکومت کے خلاف نفرت کی لہر اپنے جوبن پر ہے۔ جب حکومت کے وزیروں سے پوچھیں کہ آپ تو عمران خان کو یو ٹرن خان کہتے تھے، لیکن اب آپ ایسے یو ٹرن لے رہے ہیں کہ عمران خان تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وزیر صاحبان اکتائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں کہ شروع میں ہم نے کابینہ کے اجلاسوں میں گول مول الفاظ میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان کی حکومت نے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جس وزیر کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ فارغ کر دیا جائے گا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے کام کرو۔ جب پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا مسودہ ہمارے سامنے آیا تو خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس میں کچھ ترمیم و اضافے کے لیے صحافتی تنظیموں سے مذاکرات کا حکم دیں گے، لیکن انہیں یہ قانون منظور کرانے کی بڑی جلدی تھی۔ وزیر صاحبان سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو پوچھتے رہے کہ کیا یہ وہی قانون ہے جسے عمران خان کی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تھا؟ کیا یہ وہی قانون نہیں جس کے خلاف شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کے احتجاجی کیمپ میں جا کر انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا؟ ایک وزیر نے تو مجھ سے تصدیق کی کہ کیا یہ وہی قانون ہے جس کے خلاف آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور پھر مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس مقدمے میں آپ کے ساتھ فریق بننے کا اعلان کیا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وزیر صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، پھر خود ہی بولے کہ دراصل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں ایک غیر اعلانیہ مقابلہ چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ سال حقیقی عزت کے نام پر ایک ایسا ہی قانون صوبائی اسمبلی سے بحث و مباحثے کے بغیر جلدی منظور کرایا اور کسی کا دل خوش کر دیا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے بھی کسی کا دل خوش کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے مناسب وقت کا انتظار کیا، اور جب عدلیہ میں آپریشن کلین اب مکمل ہو گیا تو انہوں نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا جھنڈا گاڑ کر اپنی بھتیجی پر سبقت حاصل کر لی۔ اب چچا اور بھتیجی نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بہت بڑا یو ٹرن خان ہے۔ عمران خان کی قانون کو مزید خطرناک بنا کر مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ سے منظور کرایا ہے اور پارلیمنٹ پر یہ سیاہ قانون نافذ کرنے کا داغ لگا دیا ہے۔ آج کل مسلم لیگ نون روزانہ ایک یو ٹرن لیتی ہے اور ہمیں عمران خان کی یاد دلاتی ہے۔ جب نواز شریف خلائی مخلوق کی مذمت کیا کرتے تھے تو عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے انقلابیں ملاتے تھے۔ جب نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے تو عمران خان ووٹ کی عزت پامال کرنے والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کا وزیر اعظم بن گئے۔ پھر نواز شریف، عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری نے مل کر جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون منظور کر کے اپنی سیاست کے پاؤں پر کلاڑی چلائی۔ اس کلاڑی نے جو زخم لگائے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کو پہنچایا۔ ان کی سیاست لنگڑی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھائی کو وزیر اعظم اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ تو بنوا لیا، لیکن شاید آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بھی نظریں نہ ملا پاتے ہوں۔
जब भी इनके करीबी साथियों से पूछो कि क्या आपने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, कुछ तो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि हमने रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दी है और 1 साल के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे। वो साहबान हुकूमत जो पुरानी नाज़बंदी के बहस हमारे सामने गलत बयानी से डरते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भाई ये तो बका की जंग है, अगर इमरान खान वापस आ गया तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम अपनी बका की जंग में जितने भी यूटर्न लेंगे कम है। जब इन दोस्तों से पूछा जाए कि इलेक्शन कैसे लड़ोगे, वो बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारी मर्ज़ी का आएगा और वो हमें अगला इलेक्शन भी जितवाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठकर ये समझते हैं कि किसी बैक चैनल के ज़रिए रहाई हासिल करना मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे में जाएगा। इलेक्शन जीतना और वज़ीर आज़म बनना इनकी तरजीह नज़र नहीं आती। वो सिर्फ नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान नहीं बल्कि आसफ़ अली ज़रदारी और इनके ख़ानदान की सियासत के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब रियासती अदारों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को फतह कर लिया और इमरान खान की वापसी के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर इमरान खान किसी के लिए ख़तरा कैसे करार दिए जा सकते हैं? जवाब ये है कि मामला इमरान खान की ज़ात का नहीं रहा। जिस मुल्क में पार्लियामेंट, अदलिया और आइन से आम लोगों का इत्मीनान उठ जाए, वहाँ नफ़रत, इंतहा पसंदी और बेयकीनी बहुत से रास्ते बना लेती है। इस नफ़रत का रास्ता रोकने के लिए पीका तरमीमी एक्ट काम नहीं आता। हुक्मरानों का ख्याल है कि 90 की दहाई की कश्मीर पॉलिसी को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। इस कश्मीर पॉलिसी का मकसद कश्मीर की आज़ादी है या तहरीक इंसाफ के प्रोपेगंडे का तोड़ करना है। गुजारिश है कि हमने पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन को तो मजाक बना दिया, अब कश्मीर को तो बख्श दें। खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें कश्मीरियों के हक़ में बात करते हुए भी शर्म आने लगे, कश्मीर पर भी यू टर्न खान पीछे रह जाए और यू टर्न शरीफ आगे निकल जाए।